یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل 157ویں روز بھی بھارتی فوجی محاصرہ برقرار ہے، جس کے باعث وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مسلسل محاصرے اور گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران بارشوں اور برف باری کے باعث سری نگر جموں شاہراہ بار بار بند رہنے کے نتیجے میں مقبوضہ وادی میں سبزیوں، پھلوں، رسوئی گیس اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی سخت قلت پیدا ہو گئی ہے۔ دریائے اسنا بج بہاڑا میں ہزاروں لوگوں نے غیر اعلانیہ کرفیو کی پرواہ کیے بغیر شہید نوجوان زاہد حسین کے جنازے میں شرکت کی اور اس موقع پر بھارت سے شدید اور روایتی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے۔ نوجوان کو بھارتی فوج نے گزشتہ روز اونتی پورہ میں ایک آپریشن کے دوران شہید کر دیا تھا۔ دوسری طرف سری نگر کے ہبک علاقے میں آج دستی بم کے ایک دھماکے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ قابض فورسز نے دھماکے کے فوراً بعد علاقے کو گھیرے میں لیا اور خانہ تلاشیاں شروع کی۔ ادھر کشتواڑ میں پولیس نے 4 افراد گرفتار کر لیے، جبکہ بھارتی فوج نے ضلع راجوری کے کئی علاقوں میں 8ویں روز بھی تلاشی آپریشن جاری رکھا۔ سابق بھارتی وزیر یشونت سنہا نے کہا ہے کہ کشمیر کے بارے میں حکومت کی سخت گیر پالیسی کے خطرناک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ کشمیر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور وہاں خوشحالی آئے گی، لیکن حالات اس کے برعکس ہیں۔ دنیا کو درپیش خطرات کے بارے میں جائزہ پیش کرنے والے دنیا کے سرکردہ ادارے یوریشیا گروپ نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں بھارت 2020 کا 5واں سب سے بڑا جغرافیائی اور سیاسی خطرہ ہے۔ سالانہ بنیادوں پر ادارے کی طرف سے جاری کی جانے والی سال کے 10 سب سے بڑے خطرات کی فہرست کو عالمی سرمایہ کار، ملٹی نیشنل فرمز اور مختلف مالی اور کاروباری ادارے انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ کشمیری عوام گزشتہ 72 سال سے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے شکار ہیں۔ حق خود ارادیت کی تحریک کو دبانے کے لیے بھارت کی بے لگام اور بدحواس فورسز نے منظم نسل کشی، بدترین تشدد، حراستی گمشدگیوں، خواتین کی آبروریزی، اندھادھند گرفتاریوں اور اقتصادی دہشت گردی سمیت انسانیت کے خلاف سنگین اور بدترین جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی استعمار نے بار بار مسلمانوں کی جداگانہ شناخت کو مٹانے اور مقبوضہ کشمیر کو ہندو راشٹر بنانے کی ناپاک سازشیں کی۔ بھارتی آئین کی دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی، جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، کی منسوخی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ برہمن سامراج اس وہم میں مبتلا ہے کہ کشمیریوں پر اضافی فورسز مسلط کر کے اور ان کو مسلسل محاصرے میں رکھنے سے کشمیری عاجز آ کر بھارتی غلامی پر راضی ہو جائیں گے، لیکن کشمیری عوام نے اپنے پرامن اور مؤثر احتجاج، سول نافرمانی کے ذریعے بھارتی حکمرانوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا، اور اب بھارتی دانشور بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ بھارت کشمیر میں نہتے عوام کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے اور اب محض اس کا اعلان باقی ہے۔ اگرچہ اقوام عالم نے بھارت کے ساتھ اپنی تجارتی مفادات کی خاطر مقبوضہ کشمیر کے حالات پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے، تاہم کشمیری عوام نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ وہ منزل کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔